عجیب و غریب صورتحال ہے جو اس سے پہلے نہ کبھی مرج ہوئی نہ بنی. جو کچھ میڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا. ہم نے بھی ہمیشہ انتخابات میں حصہ بھی لیا. 70 کے انتخابات سے لے کر اب تک یہ عجیب و غریب انتخابات تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہیں پریس کانفرنس میں ذکر کیا تھا کہ کمشنر ملتان پورے الیکشن کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں اور ایجنسیز کے باقی حضرات بھی ایک ٹیم ورک کے طور پر چیزوں کو چلا رہے ہیں. مجھے دوسرے دن کمشنر صاحب سے بات کرنے کا موقع ملا. انہوں نے کہا کہ آپ میرے والد کی جگہ ہے, میرا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پھر میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہتے ہوں گے. لیکن چوتھے دن بعد پھر انہوں نے ایک ہمارے یہاں کے اعجاز جنجوعہ صاحب ہیں, ان کے ذریعے میری بات ہوئی ان سے. لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں, آپ کو تمام سہولتیں بھی فراہم کر دی جائیں گی اور آپ مکمل ٹیم بھی آپ کو دے دی جائے گی. تو میں نے اس کے بعد سوچا, میں نے مشاورت کی اپنے دوستوں سے کہ ہر چیز تو نو بالکل کلیئر ہے کہ یہ انتخابات نہیں ہو رہے بلکہ مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے کس کو جتانا ہے, کس کو ہرانا ہے. مجھے ایسے انتخابات میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں. میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی حمایت میں کوئی سیاسی پارٹی بھی نہیں ہے, آپ اگر الیکشن لڑیں گے میڈیا کو بھی آپ کی سپورٹ نہیں کرنے دی جائے گی اور آپ کو 4-5 ہزار ووٹ دکھا کے پہلے سے بھی الیکشن رزلٹ جو بدتر دکھا کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. تو پھر ہم نے سوچ کے الیکشن سے یہاں سے میں دستبردار ہو گیا. اب جو صورتحال میں ملک کے نتائج جہاں آ رہے ہیں, آج جیسے وہاں کمشنر پنڈی نے کہا ہے, اس سے پہلے ڈی جی خاں کے ڈی آر او نے کہا یا وہاں کے کمشنر نے ان کو کیا کہا. تو پنجاب جیسے بڑے صوبے کے بھی اگر 4-5 کمشنر ان کے بارے میں جو سمجھے ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں, 2-3 نے تو خود کنفیشنل بیانات بھی دے دیا. اب ایسے انتخابات میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پارٹی جس کے پاس
سمبل موجود نہیں ہے، اس کے کینڈیڈیٹس ووٹ مانگنے کے لیے اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے، ان کے ورکر وہ کیمپ نہیں لگا سکتے، سامنے نہیں آ سکتے، گھروں سے ان کو اٹھایا جا رہا ہے، پولنگ ایجنٹ کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، اور تو اور پہلی دفعہ تاریخ میں میرے گھر کے اندر گھس گئی پولیس۔ ہم نے کہا پولیس ہوگی تو اس سے یہ آئی جی ڈی آئی جی انہوں نے برات کا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جی وہ ہم نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہے۔ اگر یہ صورتحال ہم نے فیس کی، لیکن ہمارے ورکر جو ہے خیب تھے، خوف زدہ تھے، وہ جا کے پولنگ اسٹیشن تک پہنچنے سے پہلے کتنی چیزوں سے وہ گزر گئے۔ تحریک انصاف کو جو ہے ایز اے پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ورکر تھے، جن کا کوئی نہ کینڈیڈیٹ تھا، نہ کوئی سمبل تھا، نہ ان کے لیے کوئی خرچ کر رہا تھا، وہ پاکستان کے عوام تھے، وہ خود اپنے لیڈر بن گئے، جیسے انہیں عمران خان نے کہا تھا۔ انہوں نے اسی جگہ جا کے ووٹ دیا، اور اس کا نتائج ہم پہ سامنے ہے، واضح ہے۔ اب اتنی بری شکست تمام قوتوں کے لیے، ہماری ایڈمنسٹریشن کے لیے، ہماری جو ہماری جو ایجنسی تھی، ان کی اتنی بڑی شکست کبھی دیکھی بھی نہیں گئی۔ وہ کھڑے ہو کے انہوں نے ہرا دیا۔ اب ان کے ساتھ لڑنا، پورے عوام کے ساتھ لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو نتائج ان کے ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، ورنہ اب یہ ملتان کا کمشنر ہے، میں تو مجھے ذاتی کوئی اس سے بہت گلہ نہیں ہے، لیکن ایک ایک چیز سامنے میرے آتی گئی تو وہ تو میں کہوں گا نا۔ اس لیے ملتان کے کمشنر کو آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے انہوں نے کیمپین خود کی، ایک لحاظ سے چیزیں پرووائڈ کی۔ مجھے تو دوستوں نے مشورہ دیا، میں تو انتخابات سے سائڈ پہ ہو گیا، لیکن باقی تمام لوگوں کو آگے بڑھانے میں جو ایڈمنسٹریشن ہے، ملتان کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے یہاں پہ انتخابات کے ریزلٹس کو چینج کیا۔ مجھے جو بات پہنچائی گئی کہ وہ عامر ڈروگر کی ان کے ساتھ بقول ان کے بات ہو گئی تھی، لیکن عامر ڈروگر کو انتخابات میں حصہ لینے کا انہوں نے دے دیا موقع، اور وہ ان کو پارٹی نے بھی ٹکٹ دے دیا، تو مجھے کوئی گلہ بھی نہیں ہے۔ اس کو تو میں پی ٹی آئی کی جیت سمجھتا ہوں۔ یہ کوئی دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ میں لاہور سے 77 میں انتخاب لڑ رہا تھا، ملک غلام نبی میرے مقابلے پہ تھے، وہ دوسرے الیکشن میں اپنے کاغذات اٹھا کے الیکشن چھوڑ کے چلے گئے۔ آج اسی ملک غلام نبی کی ڈاکٹر ان لا یاسمین راشد، جو کینسر زدہ ہے،
جو اپنے حلقے میں جا بھی نہیں سکی، عمر رسیدہ ہے، جیل میں پڑی ہوئی ہے، اس نے میاں نواز شریف کو شکست فاش دے دی۔ اسی طریقے سے یہاں بھی بے شمار لوگ جیت گئے، تو اس لیے ان کو تسلیم کرنا چاہیے اب ان پارٹیوں کو بھی کہ وہ ان کے بس کی بات نہیں رہے گی۔ وہ ایک اقلیتی پارٹی اگر ملک کو چلا رہی ہوگی تو کیسا ملک ہوگا پاکستان؟ تو اس لیے میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، یہ میرے کوئی ذاتی طور پہ مجھے گلا تو نہیں ہے کسی سے، میں تو مسلم لیگ میں ابھی تک موجود ہوں، میں تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو حقائق ہیں انہیں تسلیم کرنا ہوگا، جو نتائج ہیں ان کو تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ بڑی مشکل ہے آگے کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے۔ ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں تو ہیں نہیں، مافیاز ہیں، وہ مافیاز اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی دولت کو بچانے کے لیے وہ اپنے بچوں کو ہی برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کو تو قوم نے پیچھے بٹھا دیا، پھر گھر والوں نے بھی پیچھے بٹھا دیا، اور تمام لیڈروں کو بھی صرف اپنے بچوں کا مستقبل سدھارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ملک کے بچوں کو، ملک کے بچے چاہ کیا رہے ہیں؟ جو آنے والی ہماری یوتھ ہے وہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، یہی ہم چاہ رہے ہیں، یہی تمام سیاسی پارٹیاں چاہ رہی ہیں، لیکن جو ہی وہ اشارہ کرتے ہیں یہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ جو بھی حصہ اقتدار میں ملے ایک لمحہ نہیں لگاتے، کوئی بھی ایسا کرے گا، خواہ عمران خان بھی یہ ایسا کرے، اس کے خلاف یہ عوام پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے تمام لیڈروں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ملک کو ترقی کرنے سے، غربت ختم کرنے سے، مشکلات سے، ان کی زندگی کے اندر مشکلات کیا ہیں، ان بچوں کی سکولوں کی فیسیں نہیں ہیں، اس لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر وہ کہتے ہیں عمران خان تو آ جائیں عمران خان، اور وہ کہتے ہیں کہ میں مسائل حل کر دوں گا۔ اگر یہ طے ہو گیا ہے، قوم نے فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ فیصلہ ان سیاسی پارٹیوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ بین الاقوامی سطح پہ ان کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ پھر یہ ہمارے ملک کے مفادات کے خلاف ان کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کی پالیسیوں پہ چلیں گے، دوسرے ملکوں کی پالیسیوں پہ چلیں گے، IMF کی پالیسیوں پر چلیں گے، تو اس طریقے سے ملک کے ساتھ یہ دشمنی نہ کرے۔ مہربانی۔ بات ٹھیک ہے۔